پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج گفتگو کا موضوع ہے ترجمہ۔ کسی مواد کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کے عمل کو ترجمہ کہتے ہیں، یعنی انتقال معنی۔ مواد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، علمی، معلوماتی اور ادبی مواد کے علاوہ ایسی بہت سی قسمیں ہیں جو ان کے ذیل میں آتی ہیں۔ علمی موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، نفسیات اور سماجیات کے علاوہ طب اور کئی سائنسی موضوعات کا شمار اس ذیل میں کیا جاتا ہے۔ ان موضوعات کے ترجموں سے پورے عالم انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ادبی مواد بھی دو قسم کا ہوتا ہے، نثری مواد اور شعری مواد۔ علمی تحریروں میں جس قسم کی نثر کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت شفاف اور معروضی ہوتا ہے، جبکہ ادبی تحریروں کی زبان تخلیقی ہوتی ہے، جیسے ناول اور افسانے میں استعمال کی جانے والی زبان کو تخلیقی کہا جاتا ہے، جبکہ صحافتی زبان کو غیر تخلیقی زبان کہتے ہیں۔ تخلیقی ہونے کی وجہ سے ایسی تحریروں کا ترجمہ آسان نہیں ہوتا، پھر بھی ٹالسٹائے، چیخوف، موپاسا کے افسانوی ادب کے اردو ترجموں کی روشنی میں اسے ناممکن کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تخلیقی نثر کے مقابلے میں شاعری کے ترجمے کو ناممکن کہا جاتا ہے، کیونکہ شاعری کی زبان راست یعنی ڈائریکٹ نہیں ہوتی۔ شاعری کی زبان بالعموم استعاراتی اور علامتی ہوتی ہے۔ بعض لفظی ترکیبیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنی تازہ کاری کی وجہ سے نامانوس ہوتی ہیں۔ بعض ترجمہ نگاروں نے ترجمے کے بجائے صرف خیال کی ترجمانی کی ہے۔ بعض ترجمے خاص اہمیت بھی رکھتے ہیں، جیسے نظم طباطبائی، تھامس گرے کی ایلیجی کا وہ منظوم ترجمہ جو نظم طباطبائی نے کیا تھا، یا ایلیٹ کی فور روٹریسٹ کا منظوم ترجمہ جسے وحید اختر نے کیا تھا، یا بودلیر کی نظم کا ترجمہ جو جمیلہ فاروقی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ بعض منظومات کے نثری ترجمے بھی کیے گئے ہیں۔ ان میں ایلیٹ کی نظم ویسٹ لینڈ کا وہ ترجمہ جسے قرۃ العین حیدر نے خرابہ کے عنوان سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ میرا جی کے شعری تراجم کی خاص اہمیت ہے۔ مشرق و مغرب کے نغمے میں نہ صرف یہ کہ اطالوی، فرانسیسی اور انگریزی نظموں کے منظوم ترجمے ہیں، بلکہ ہندوستان کی دیگر زبانوں کی کئی نظموں کے ترجمے بھی اس مجموعے میں شامل ہیں۔ اردو میں عربی اور فارسی تحریروں کے تراجم کی ایک بڑی روایت ملتی ہے۔ ملا بچی کی سبرس سے لے کر فورٹ ولیم کالج تک، اور فورٹ ولیم کالج یا دہلی کالج سے لے کر سائنٹیفک سوسائٹی یا دارالترجمہ حیدرآباد، اور ان کے بعد کے ترقی اردو بورڈ یا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ خاص طور پر سعدی کی گلستاں اور بوستاں، خیام کی رباعیات اور اقبال کی فارسی نظموں کے تراجم کی بھی ایک خاصی طویل فہرست ہے۔ ان تراجم نے اردو ادب کو مالا مال کیا ہے۔ خاص طور پر تقابلی مطالعے کی راہیں بھی کھلیں، ہمیں دوسری زبانوں کے ادب کے رجحانات کو سمجھنے میں بھی مدد ملی۔